بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں توبہ استغفار کے فضیلت کے بارے میں کہ توبہ استغفار کی طاقت اور اس کا معجزہ۔ استغفار پڑھنے والوں، استغفار یوں پڑھا کرو، آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے گا۔ 7 دن روزہ نہ پڑھو، 8ویں دن اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو۔ استغفار اللہ کے عذاب کو ڈال دیتا ہے۔ استغفار باران رحمت اور مال و اولاد کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ استغفار جسمانی قوت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ استغفار خوشگوار زندگی کا سبب بنتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے خوش قسمتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے کے رزق میں کشادگی کی جاتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے دشمن اور بری نظر سے بچ جاتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے اولاد آپ کے فرمان بردار بن جائیں گے۔ مالی مشکلات نکلنے کے لیے استغفار، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے استغفار، کاروبار کی ترقی کے لیے استغفار، اولاد کے حصول کے لیے استغفار، قرضے سے نکلنے کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار پائے۔ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر تنگی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق مہیا کرے گا جس جگہ سے اس کو غم بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگو گے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا، اور مال اور بیٹوں میں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا فرمائے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ سامعین اکرام، استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ادھر آنکھ بند کرے ادھر جنت میں جائے گا۔ جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی دن شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح جو شخص یقین کامل کے ساتھ مغرب کے نماز کے بعد سید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی رات صبح سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اعمال کرنے سے پہلے چند شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یقین کے ساتھ عمل کریں۔ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ بے توجہی سے پڑھنے والے دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے، ہمارے چینل اسلامک وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن آل پر رکھ دیں، ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اگر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے
تو 6 گھنٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا یعنی گناہ لکھنے پر مأمور فرشتہ گناہ کرنے والے مسلمان کا گناہ لکھنے سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ اگر وہ گناہ گار شخص اس دوران اپنے کیے پر نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے تو وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا۔ اگر توبہ نہ کرے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکی لکھنے پر مأمور فرشتے تو نیکی فوراً لکھ لیتا ہے، جبکہ گناہ لکھنے پر مأمور فرشتے 6 گھنٹے مسلسل انتظار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس مہلت سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ یا اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما لیے اور توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ معزز سامعین اکرام، گناہ گار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو اپنے گناہ لے کر میرے پاس آئے کہ روئے زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا بشرطی کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ عزیز سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکثرت توبہ استغفار فرمانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا شمار کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 100 یہ دعا پڑھنا شمار کر لیتے ہیں۔ دعا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، گناہوں سے آپ علیہ السلام کی دعا جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ معزز سامعین اکرام، توبہ استغفار کے ساتھ مومین کے درجات بلند کروائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ایک شخص کے لیے جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب، میرا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا، کیونکہ میں نے تو اب کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ اس شخص سے کہا جاتا ہے، تیرے بیٹے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے یہ درجہ بلند ہوا ہے، تیرے بیٹے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے یہ درجہ بلند ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم پر والدین، دادا دادی، نانا نانی کی کس قدر احسانات ہیں۔ ان بزرگوں کو ہم سے توقعات ہوں گے اور وہ سوچا کرتے ہوں گے کہ ان کی نسل میں آنے والے لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت اور احسان ثواب کریں گے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت احسان ثواب کریں گے تو کل جب ہم عالم برزخ میں ہوں گے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہوگی، کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرنے والا ہوگا۔ عزیز سامعین اکرام، اگر 40 سال کی عمر تک پہنچنے والا یہ قرآنی دعائیں یعنی استغفار پڑھے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے اور 40 سال عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ معزز سامعین اکرام، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسکیپ نہیں کرنا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معزز سامعین اکرام، ایک غلط محاورہ ہے، 900 چوہا کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ محاورہ آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، خاص طور پر جب کوئی غلط کام کر کے توبہ کر لے اور سیدھے راہ پہ آنے کی کوشش کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ محاورہ بالکل نامناسب اور غلط ہے۔ ایک طرف اس میں حج جیسے مقدس فریضے کو تضحیق کا نشانہ بنایا گیا ہے، توبہ کرنے والے کی کردار کشی کی گئی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر انسان دن میں 70 مرتبہ گناہ پر توبہ کرے اور ہر مرتبہ اپنی توبہ کو توڑ دے اور پھر دوبارہ سچی دل سے توبہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی پھر بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لہذا نیکی کی طرف آنے والوں پہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے۔ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مقبول استغفار کب ہوگا، جیسا کہ اس نے لکھا ہے کہ کوئی مظلوم قید خانے میں چلا گیا، وہاں اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس قیدی کو استغفار کے 70 کلمات تعلیم فرمائے اور روزانہ 10 استغفار اس طرح پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جمعے سے شروع کر کے جمعہ رات کو ختم کر لے۔ قیدی نے استغفار رات کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نجات دے دی۔ ہم بھی استغفار پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جاری سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔